مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورت سے ایسی ہم بستری کرنا کہ مرد کے عضو تناسل کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر عورت کا بوسہ لینا، گلے ملنا، جسم کو چھونا، یہ سب دواعی زنا ہیں، یعنی زنا کے اسباب ہیں، اور زنا کی طرح دواعی زنا بھی حرام ہے، تاہم زنا نہیں ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے اندر رائج مذاہب کے جو قوانین ہیں وہ بتائیں گے۔ ان مذاہب میں پہلے نمبر پر مسیحیت ہے۔ اس زنا مکروہ ہے اور کچھ لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ 2018 میں کینٹی کے ایک پیسٹر نے اپنے ایک وعظ میں زنا کی قباحت کی پرزور مذمت کی، تاہم ناقدین نے نشاندہی کی کہ جن مقدس کتابوں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے وہ ہزاروں سال پرانے ہیں اور جدید زنا کے تصورات پر کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ زنا سے متعلق مسیحیت کے اکثر علماء خاموش ہیں کہ اس کی سزا کیا ہو۔ اگر یوحنا کی انجیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یسوع نے ایک زانیہ خاتون کو معاف کیا تھا، جسے شریعت کے استاد اور فریسی موسوی شریعت کے تحت سنسار کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہندو مت ہے۔ اس مذہب میں بھی زنا ایک جرم ہے، مگر اس کے ماننے والے اس کا خیال کم رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس مذہب کے ماننے والوں میں کسی کو اگر بچہ نہ ہو تو وہ اس جرم کا انجام دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہودیت ہے۔ مذہب یہود میں جہاں تک زنا کی بات ہے تو اس مذہب کی اصل تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور جو یہود کے اصل آسمانی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کتاب میں زنا کی سزا رجم اور موت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مذہب اسلام ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیت دی ہے۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی قبیح ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہوں، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ اسلام میں غیر ازدواجی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے، لیکن قرآن میں زنا کی سزا کے طور پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سزا کی موجودگی قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 صالح اور مقتدر گواہ ایسے ہونا لازم ہے کہ جو اس واقعے کے مفصل اور آنکھ کو دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہوں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اگر ان میں کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہوتی ہے تو گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے، مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔